کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کو یہ فکر لاحق ہو. آپ تو اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کے مزارات اور آستانوں کی بات کرتے ہیں، وہ آپ کے مستقبل کے لیے متفکر ہیں. تو جناب والا بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے اور جس طریقے سے بھی ہو سکے ان کے ہدایات پر اور ان کی معیت میں ہمیں کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے. ہمارے پاس ہمارے آستانوں کی لیڈرشپ کافی ہے. یہ بین الاقوامی لیڈر ہیں، ہمارے محسن ہیں، انہی کو سب اختیارات دے دیں کہ جو بھی کمیٹی آپ بنائیں یا جس لاہ عمل کو آپ منظور کریں، ہم اس پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. وہ وسائل جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ دماغ اور وہ سوچ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت کی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کچھ جو یہ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہماری تجاویز بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہمارا امتحان لے رہے تھے کہ پہلے آپ ہمیں تجاویز دیں تو بعد میں گفتگو کروں گا. یہ بھی شاید ڈاکٹر صاحب ہماری امتحان لے رہے تھے کہ یہ بول بھی سکتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے ذہن میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے. ہم سوچنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں، خصوصاً صوبہ سرحد والے. ہو سکتا ہے پنجاب کے پیران اعظام مشائخ کرام جو ہے ان کے ذہنوں میں کچھ ہو. یہ پرامن صوبہ ہے اور بہت جناب زرخیز صوبہ ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کچھ ہو. ہمارے ذہنیں تو وہ بموں سے اور وہ خودکش حملوں سے خالی ہو چکے ہیں. ہمارے آزاد جواب دے چکے ہیں. ہمیں اپنے بچوں اور آستانوں کو بچانے کے لیے ہم راتوں کو جاگتے ہیں. کرم ہے اللہ کا، اس بہانے میں جو ہم ساری رات سوتے تھے اس بہانے میں کم از کم 2 رکعت نماز تو پڑھ لیتے ہیں رات کو. لیکن کرتے شوق جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے، جاگتے جان بچانے کے لیے ہے. تو میرے عزیزو، اگر آپ نے اپنے آستانوں کو، اپنے مزارات کو اور اپنے ان سلسلوں کو چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو ان کو بچانا ہے تو آپ میرے ان باتوں پہ عمل کریں اور ڈاکٹر صاحب کو یہ تمام ذمہ داری سونپ دے کہ جس طریقے سے آپ نے درد محسوس کیا اور ہمیں یہاں بلانا مناسب سمجھا، اسی طریقے سے ہم سب اختیارات آپ کو دیتے ہیں اور آپ کی معیت میں اور آپ کی سرپرستی میں ہم ہر قربانی دینے کے لیے اور آپ کے ہر آرڈر پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک میری ذاتی تعلق ہے، حضرت سے میری ملاقات ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوئی اور انگلینڈ میں قریب کیا تھا لیکن نہ ہو سکی ان کی مصروفیات کے بنا پر. پشاور میں ایک دفعہ ہوئی، رحمانیہ مسجد میں ان کو سنا اور آج تو دل کرتا ہے کہ ان پر فدا ہو جاؤں. یقین جانے ان کے ایک اشارے پر اپنے آپ کو فدا کر سکتا ہوں. صوبہ سرحد کے مشائخ کے بارے میں جو انہوں نے جو کچھ فرمایا اور جو درد محسوس کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ سرحد سے آئے ہوئے جتنے بھی مشائخ ہیں اگر وہ ان کو سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے سنا ہو تو وہ بھی یہی الفاظ کہیں گے جو میں نے کہہ دیے. تو حضرات، یہ احسان نہیں کر رہا ان پر، یہ ان کے کام دیکھ کر اور ان کے مصروفیات دیکھ کر. انہوں نے ابھی گاڑی کا ذکر کیا تھا کہ اس پہ گولیاں چلی تھی. یہ تو انہوں نے صرف یہاں کا کیا، ان پہ اوورسیز میں بھی گولیاں چلتی ہیں، حملے ہوتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں بھی حملہ ہوا تھا اور ان کے غیر موجودگی میں ان علماء سے لڑتا رہا اور ان سے باتیں کرتا رہا اور ان کے وہ کرتا رہا کہ یار یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ سب غلط ہے. ہمارے پڑوسی ممالک کے کچھ حضرات نے ان کے بھیجے میں کچھ ڈال دیا تھا. تو میں نے کہا سب سے پہلے غلطی تو یہ ہے کہ اگر وہ مناظرہ یا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ساؤتھ افریقہ تو بہت دور ہے، اتنا زیادہ ٹکٹ کیوں خرچ کیا؟ اور بہت ان سے لڑتا رہا. بہرکیف
تو یہ میری آخری گزارش ہے کہ آیا آپ میرے اس تجویز کو پسند فرماتے ہیں اور اس میں میرا ساتھ دیتے ہیں کہ ہمارے لیڈر طاہر القادری صاحب ہیں، ہم ان کے سرپرستی میں تمام مزارات کے، آستانوں کے اور تمام مشائخ جو ہے ان کے سرپرستی میں کام کرنے کو تیار ہیں؟ ابھی ہاتھ اٹھا لیں تو میں دیکھوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، بہت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر مشائخ اعظام میں سے بعض احباب کو کسی ایک ساتھی کی گفتگو کے کسی ایک نقطے سے بالفرض اختلاف بھی ہو، جیسے کوئی کہے بھئی فلاں چیز کا مقابلہ اس طرح ہوگا اور فلاں چیز کا مقابلہ اس طرح ہوگا، تو اپنی گفتگو میں اس اختلاف کا ذکر نہ کریں، اور واجب نہیں ہے کہ اس نقطے کا جواب دیں۔ وہ اپنی دیگر مثبت تجاویز کو پیش نظر رکھیں تاکہ فضا جو ہے وہ ساری مثبت تجاویز ہی وصول کرے۔ ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور باقی میں یہ بات عرض کر دوں، اس کی اینڈ پر کسی قسم کی کسی لیڈری کا قطعی طور پہ نہ فیصلہ ہونا ہے، نہ میں نے ہونے دینا ہے اپنی ذات کے لیے۔ یہ اس مقصد کے لیے نہ بلائی ہے، اور میری طبیعت بہت دور ہے ان چیزوں سے۔ اختتام پر جو چیز ہوگی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی باہمی مشاورت کے ساتھ۔